إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ایک ہماری دعوت حق کانفرنس اس ایک وسیع میدان میں منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کانفرنس کرانے والوں کے عظیم مقاصد کو پورا کرے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک موضوع کی بات ہے، آپ حضرات نے سنا، میں بھی گرچہ اسٹیج پر نہیں تھا لیکن تقریباً مغرب کے بعد سے تمام خطبہ اعدام کے خطاب کو سنا، خصوصاً خطاب شیخ جابری اور اسی طرح سے امیر محترم، یا بھی بڑے خیر الکلام ما قل و دل، جو ہمارے رفیق سفر شیخ عبدالحکیم نے چند باتیں کہیں، ان تینوں کی گفتگو سن لینے کے بعد اب میں سمجھتا ہوں دعوت حق کانفرنس کا اصل مقصد اور اس کے اغراض سب سمجھ میں آ گئے ہیں دوستو۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ جیسے ہمارے امیر محترم بار بار کہہ رہے تھے اور تکرار کئی بار آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائی کہ دعوت حق صرف حق بیان کرنے سے مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ باطل اس کے اپوزٹ چیزوں کو بیان نہ کیا جائے۔ بڑی عجیب سے بات ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے توحید پر تقریر کر دی اور شرک کی مذمت بیان کیا، بڑی زبردست تقریر کی، خطاب کیا، اور توحید کے ساتھ ساتھ میں نے شرک کی کچھ اقسام اور شرک کی مذمت بیان کر دیا۔ پبلک بھڑک اٹھی ہمارے اوپر، یہاں سارے لوگ مسلمان موجود ہیں، آپ کو شرک کے موضوع پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بات زیادہ بڑھی تو لوگوں نے کہا یا ابا سعید لَتُثْبِتَنَّ قَوْلَكَ وَإِلَّا لَأَرْفَعَنَّ أَمْرَكَ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، کہا کہ اے ابو سعید تم کوئی دلیل پیش کرو کہ واقعی مسلمانوں کے سامنے بھی شرک کی مذمت بیان کرنے کی ضرورت ہے، صرف توحید بیان کر دینا کافی نہیں، سنت بیان کر دینا کافی نہیں، بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ شرک سمجھانا اور سنت کے ساتھ ساتھ بدعات کی مذمت بیان کرنا۔ جب تک کتاب و سنت ثابت نہیں کرو گے لَأَرْفَعَنَّ أَمْرَكَ، تو ہم تمہیں گرفتار کریں گے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کریں گے کہ امیر المومنین جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، کوئی اور باتیں بیان کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟
حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہم نے اپنا فریضہ پورا کیا، اب آپ لوگوں کو مرضی چاہے عمر فاروق کے پاس جائیں یا ان کے کسی گورنر کے پاس جائیں۔ بہرحال معاملہ پیش آیا اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو سعید تم نے شرک کی مذمت جمعے کے خطبے میں اور اتنے مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کیا؟ تو کیوں بیان کیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، قرآن پاک کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ یا امیر المؤمنین، یہ استاد العلماء معاذ بن جبل ہے جس کو علم کا سمندر کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی وصیت اب معاذ بن جبل کو کیا، یا معاذ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے معاذ خبردار ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کبھی کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا۔ یا امیر المومنین، ہم ان مسلمانوں کو شرک کی بات نہیں بتائیں گے تو پہچانیں گے کیسے؟ ہم ان کو توحید بھی بتائیں گے اور شرک بھی بتائیں گے تاکہ دونوں چیزوں سے توحید ہی پر قائم رہیں اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر 2500 دلیلیں دی، حدیثیں پیش کی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاباشی دی، اور بعض روایتوں میں آیا عمر بن الخطاب کا بڑا مشہور قول، کہتے دین اسلام وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، کبھی دین پر قائم رہ ہی نہیں سکتا، کبھی شریعت پر استقامت ہو ہی نہیں سکتی، من لم یعرف الجاہلیت، جو جاہلیت یعنی کفر و شرک اور اسلام نے جن چیزوں کو مٹایا ہے جب تک آدمی ان کا بھی علم نہ رکھے۔ میرے بھائیوں، بہرحال اسی مناسبت سے میں نے آیت تلاوت کی۔ اسلام آیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے آتے ہی کوہ صفا پر سب سے پہلا اعلان جو کیا تھا یہی تھا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے آج میں نے جو آیت تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے منفی پہلو، اسلام کو مٹانے والی، اسلام کو ختم کر دینے والی، آپ کے اسلام اور عقیدے کو متاثر کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اسی میں سے چند کا تذکرہ کریں گے۔ اور اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ المائدہ کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، میرے امتیوں، ذرا بتاؤ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا اسلام کو چھوڑ کر کے جاہلیت کی چیزیں تم کو اچھی لگتی ہیں، پسند کرتے ہو؟ ایک جملے میں اللہ نے بہت کچھ بیان کر دیا دوستو۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، بتاؤ کتنی عجیب سے بات ہے، اسلام کے ہوتے ہوئے تم جاہلیت کی چیزوں کو پسند کرتے ہو۔ اب یہاں سوال ہے دوستو، جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جہالت، ایک ہے جہالت، بسا اوقات لوگوں کو بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہے جہالت، اپوزٹ ہے علم کا، جس کے پاس علم نہ ہو اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ، اور ایک ہے جاہلیت، جہالت الگ ہے اور جاہلیت الگ ہے۔ ہماری گفتگو جاہلیت پر ہو رہی ہے۔ جاہلیت کہا جاتا ہے، اچھی طرح سے سنو تاکہ ہمیں باتیں سمجھانے کے لیے آسانی ہو۔ دوستو، اسلام نے نہ کتاب اللہ، سنت رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے اس جاہلیت کی جن چیزوں کو، جن برائیوں کو، جن چیزوں کو اسلام نے آ کر کے مٹایا، اور جن چیزوں کو مٹانے کے لیے، جن چیزوں کو خاتمے کے لیے نبی علیہ السلام نے پورے 23 سال محنت کرتے رہے، اور اس سلسلے میں آپ کو جہاد بھی کرنی پڑی، آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑی، آپ کو پتھر بھی کھانے پڑے، سارے مشکلاتیں بھی پیش آئیں، اور دنیا کی ساری مصیبتیں آپ نے برداشت کی۔
کتنے صحابہ کو کی شہادت ہوئی، اور جب 23 سال میں نبی علیہ السلام نے دوستو ان تمام چیزوں کو جو اسلام کے خلاف تھی، جو ناجائز تھی، جاہلیت میں عرب میں جو موجود تھی، جب 23 سال پورے ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول نے مٹایا، تب اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کب نازل کی؟ جب توحید عام ہوئی اور جاہلیت کی ساری چیزیں مٹا دی گئیں، تب اللہ رب العالمین نے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا۔ اسی لیے اس حدیث پر غور کریں، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جس دن آیت نازل ہو رہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دن آیت نازل ہوئی اسی حجۃ الوداع کے اندر نبی علیہ السلام نے جہاں بہت ساری چیزوں کا اعلان کیا، ایک چیز یہ بھی تھی، اے لوگوں یاد رکھو ہم نے جاہلیت کی ساری چیزیں، ایک دو نہیں، ہم نے جاہلیت کی ساری چیزیں، کیا مطلب؟ اسلام کے، اللہ کے مرضی کے خلاف دنیا میں جتنی چیزیں عربوں میں رائج تھی، گواہ رہو آج میں نے سب کو اپنے قدموں تلے کچل دیا ہے۔ جب ساری جاہلیت کی چیزیں جو اسلام کے دعوت حق کے خلاف تھی، حق کے مخالف تھی، جب ان تمام چیزوں کو نبی علیہ السلام نے رود دیا، اور رود دینے کے بعد صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرے بھائیوں یہ جاہلیت کی چیزیں جو مٹائی گئی ان میں کفر تھا، شرک تھا، بدعات تھی، باپ دادا کے رسم و رواج تھے، شراب نوشی تھی، بے پردگی تھی، حرام کاریاں تھی، زنا کاریاں تھی، رشوت تھی، اور قبر پرستی بھی تھی۔ شرک تھا، اوپر والے کے ساتھ ساتھ نیچے والوں کو بھی سجدہ کیا جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں یہ جاہلیت کی ساری چیزوں کو نبی علیہ السلام نے مٹایا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور بعض محدثین کے کہنے کے مطابق 1,40,000 کا مجمع تھا۔ جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، آپ اونٹنی پر سوار ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی باتیں آگے سنائی جا رہی ہیں، 1,40,000 کا مجمع بہت بڑا ہوتا ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں جس سے آواز پہنچ سکے۔ آپ نے زوردار انداز میں اعلان کیا تھا، اے لوگو ہم نے جاہلیت کی ساری چیزوں کو مٹا دیا، اور سن لینا صحیح بخاری کی روایت، ابغض الناس الی اللہ ثلاث، میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ بدترین، سب سے زیادہ برا انسان، اور سب سے زیادہ اللہ جس سے نفرت کرتا ہے، وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ میں جا رہا ہوں دنیا سے، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، بہت ممکن ہے کہ آئندہ ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ ہم نے جاہلیت کو دفنایا ہے، کفر و شرک کو دفنا دیا ہے، تمام منکرات کو مٹا دیا ہے۔ اب سنو، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، سب سے بدترین کلمہ گو۔ یہاں یاد رکھنا ہندو کا تذکرہ نہیں ہے، بدھسٹ کا تذکرہ نہیں ہے، یہودیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، حجۃ الوداع ہے، عرفات کا میدان ہو، مینا کا میدان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں، ابغض الناس الی اللہ ثلاث۔ لوگوں یاد رکھنا 3 چیزیں، 3 انسان سب سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ اور ہم سمجھانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں، داڑھی رکھنے والوں میں، تسبیح پڑھنے والوں میں، چلا کشی کرنے والے، اور رات سر نیچا کر کے اوپر چادر ڈال کر کے اپنا بلا کوڈ نمبر کے اللہ سے کنیکشن جوڑنے والے، سنا ہوگا آج ایسے بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کنیکشن جوڑا جا رہا ہے، بیٹھا ہے یہاں دھراوی کے اندر، اور آنکھ بند کرو، یہاں سے ہم دیدار مصطفیٰ کرا دے رہے ہیں، بیٹھا یہاں ہے، اپنے کو دیدار نصیب نہیں، پوچھو نظر نہیں یار، نہیں یہ آنکھ نہیں، دل کی آنکھیں دیدار کر رہی ہیں۔ یہ جتنے تھے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاث، سب سے بدترین وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان،
تین آدمی ہے جن سے اللہ سب سے بڑی نفرت کرتا ہے. اللہ ایسے تینوں بدبختوں سے اور ایسی تینوں برائیوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. آمین کہہ لیے. اس سے زیادہ زور کی آمین تو مسجد میں بولتے ہوئے ہر جمعے کے دن. اس سے زیادہ آمین ہوتی وہاں کی کھلے میدان میں طرف بستا ہے آواز. میرے بھائیو اب ذرا سنو. نمبر ایک ملحد فی الحرم. حرم کے اندر حدود حرم میں اللہ تعالیٰ نے کسی پر کرم کیا, پیسہ دیا, عمرے کی توفیق نصیب فرما دی, حج کی توفیق نصیب فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں نوکری دے دی, کام دے دیا, برابر حرم میں آتا جاتا ہے. لیکن ملحد فی الحرم, وہاں نیکیاں کرنے کے بجائے حرم میں الحاد اور بے دینی برائی پھیلاتا ہے. وہاں بھی حرم کے سامنے بھی کھڑے ہو کر کے سگریٹ پیتا رہتا ہے, حرم کے سامنے بھی کھڑے ہو کر کے بھی گالیاں دے رہا ہے, چوری وہاں بھی کر رہا ہے, طواف کرنے والوں کی پاکٹ مار رہا ہے, نئے جوتے اپنے پرانے چھوڑ کے نئے جوتے لے کے بھگ رہا ہے. پھر نعرے رسالت, نعرے غوثیہ. ایک صاحب کو سنا کھڑے ہوئے, پنجابی بولتے تھے, طواف کیے, طواف کر کے واپس آئے تو ٹیلی فون آ گیا تھا. ماشاءاللہ اب تو جہاں رہ کنیکشن جوڑ دیں گے, جوڑ دیا. ہاں کیا میں خانے کعبہ میں ہوں, حجر اسود کا دیدار کر رہا ہوں, خانہ کعبہ کا دیدار, لیکن داتا کی نگری تو داتا کی نگری ہی ہے. اللہ اکبر. دادا کی نگری یعنی لاہور میں جو دادا کا دربار ہے اس کے مقابلے میں خانہ کعبہ بھی مزہ نہیں آ رہا دیکھنے میں. میرے بھائیوں ملحد فی الحرم, حرم کے اندر الحاد اور بے دینی پھیلانے والا. پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جنہوں نے حرم میں بدعتیں ایجاد کی ہیں, کفر یا شرک یا عمل کر رہے ہیں. بہرحال ٹائم بڑا محدود ہے اور کئی طرف سے ہمیں کچھ کہا گیا ہے, سمجھ گئے نا. نمبر دو, دوسرا انسان ابھی موضوع سے مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ. اسلام نے جن چیزوں کو مٹایا ہے, یہی دوست خاص طور سے بیان کرنا تھا. اسلام نے جاہلیت کی, اسلام سے پہلے رائج جتنی چیزوں کو مٹایا ہے, اب دوبارہ ان چیزوں کو اچھا سمجھنے والا. اب یہاں تفصیل کا موقع نہیں, ایک ایک کرنے والا اور ایک ایک پسند کرنے والا. نبی علیہ السلام نے کرنے والوں کی وعید نہیں سنائی. مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ. اسلام مل جانے کے بعد, اللہ کا محبوب دین مل جانے کے بعد, وہ دین جو آدم سے چلا تھا, اور کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا تو وہ بھی اسی اسلام ہی کی دعوت دیں گے. جس کو آپ سن رہے ہیں توحید و سنت, اسی اسلام کی دعوت دیں گے. گرچہ بڑی لڑائی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو شرح بقایا ہدایہ پڑھیں گے کہ شرح المحدم پڑھیں گے. یعنی ایک اختلاف ہے کہ آئیں گے تو کس امام کی مانیں گے, حنفی بنیں گے یا شافعی. سب کے سب لڑ رہے ہیں اس میں. ہمارے پڑوسی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی, وہ یاد رکھنے کی ہے. یاد رکھیں گے دوستوں؟ ہاں بھولے گے تو نہیں؟ ارے کہیں آپ کا لیپ ٹاپ تو جوش میں الگ ہو جائے, اس کا ذرا خیال رکھنا. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات کہی. دونوں کو کون نقل کیا؟ شافعی کہتے ہیں شافعی بنے گے, فقہ کی دعوت دیں گے. حنفی کہتے ہیں حنفی فقہ کی دعوت دیں گے. کہتے ہیں لوگوں لڑو نہیں, یہ جب تک امام مہدی نہیں آئے گے تب تک حنفی شافعی ہیں. جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں نازل ہوئے تب تک سارے جھگڑے ہیں, جس کی طرح ہمارے امیر صاحب نے اشارہ کیا. سارے جھگڑے حنفی شافعی لڑ لو, لیکن کب تک؟ جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آتے. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو سب کو اللہ سے ڈائریکٹ چھوڑ دیں گے. کیا مطلب ہے؟ وہاں کتاب و سنت عمل ہوگا, اب بیچ میں واسطے کی ضرورت نہیں ہوگی. میرے بھائیو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب بھی اسی چیز کی دعوت دیں گے، مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو چیزیں اسلام سے پہلے رائج تھیں اسلام نے مٹایا، نبی علیہ السلام نے ختم کیا، ان چیزوں کو دوبارہ پسند کرنے والا۔ ہم نے کہا یہاں کرنے والے کی مذمت نہیں بیان ہو رہی ہے کہ جس نے کیا اس کی سزا پتہ نہیں اللہ کتنی دے گا، یہاں ہے چاہنے والا پسند کرنے والا، چاہے کرے یا نہ کرے۔ انسان سود نہیں لیتا، سود نہیں لیتا، رشوت نہیں لیتا، لیکن بیٹھے بیٹھے پسند کرتا ہے۔ انسان بیوی سے پردہ نہیں کرواتا، منع نہیں کرتا، لیکن سوچتا ہے نہیں پردہ نہیں حجاب نہیں بلکہ بے پردگی زمانے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ دوستو چاہنے والا۔ اور نمبر 3 اللہ اکبر، مترب دم امرئ بغیر حق، نہ کسی مسلمان کا قتل کرنا۔ بہرحال دوستو جو چاہے اسلام نے جن چیزوں کو مٹایا ہے دوبارہ ان چیزوں کو واپس لانے میں یا ان کو پسند کرنا اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بدترین اور مبغوض ترین، اللہ سب سے زیادہ جس سے نفرت کرتا ہے اور جس سے غصہ رہتا ہے اس انسان سے جو جاہلیت کی چیزوں کو دوبارہ اسلام میں لانا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جاہلیت نے کیا چیزیں مٹائی ہیں دوستو؟ اللہ سب سے پہلی چیز اس جاہلیت کی جو اسلام نے مٹایا دوستو شرک تھا۔ کیا تھا میرے بھائیو؟ شرک تھا۔ اور کیسے؟ اس کے لیے ساری کتاب و سنت موجود ہیں۔ آپ نے کتنی کوشش کی، کتنی محنتیں کی، کفار مکہ سے مقابلے ہوئے، لیکن آپ نے توحید کا بیج بولا اور شرک کو آپ نے قدموں تلے دفنا دیا۔ لیکن شرک آج ہمارے ہاں کیسے آ گیا دوستو؟ توحید حق ہے اور شرک جو ہے باطل ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہوتی ہے۔ ایک حق ہے، ہزاروں باطل ہوا کرتے ہیں۔ قرآن پاک آیت الکرسی یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے؟ کون سنائے گا بابا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، آگے کیا ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو تاریکیوں سے ظلمات جمع کسے گا۔ ظلمتن ایک تاریکی اور ظلمات لا تعداد، قبر پرستی کی، درگاہ پرستی کی، تادیہ پرستی کی، بت کی، صنم کی، وثن کی، وہم پرستی کی، پتہ نہیں کتنے گمراہیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بیان کیا حق ایک ہوتا ہے توحید۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، گمراہیوں سے نور کی طرف یعنی توحید اور ایمان کی طرف نکالتا ہے۔ پتہ چل گیا دوستو حق تو ایک ہوگا، کیوں؟ اللہ نے فرمایا گمراہیوں سے، لیکن الی النور واحد کسے گا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو تاریکیوں سے، گمراہیوں سے، ہزاروں گمراہیوں سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ہر قسم کی ضلالت۔ کسی نے سورج کی عبادت کیا، کسی نے چاند کی کیا، کسی نے ستاروں کی کیا، کسی نے شجر کے کیا، کسی نے حجر کے کیا، کسی نے گنگا کی کیا، کسی نے جمنا کی کیا، پتہ نہیں کتنے لوگوں چیزوں کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری شرک کرنے والی چیزوں کو گنانے لگتا شاید قرآن 30 پارہ کا 130 پارے کا ہو جاتا، تب تو اور پڑھنا مشکل ہو جاتا۔ تو اسی لیے اللہ نے بس ایک بات کہی، گمراہیاں لا تعداد ہیں لیکن ہدایت ایک ہے۔ ہدایت بالکل فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد ساری چیزیں گمراہی اور ضلالت ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو سب سے پہلے ذرا سوچیں صحابہ نے کس قدر نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر
صحابہ نے اپنے اقوال کے اندر اپنے زندگی میں کس طرح سے شرک کو مٹانے کی کوشش کی؟ نمبر 1 آئیے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت اور صحیحین میں مرد الوفات والی حدیث بھی ایسی ہے، اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بستر پر لیٹے ہیں، بیماری کی پریشانی، ساری مصیبتیں، لیکن اشتد غضب اللہ علی قوم، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام بستر پر لیٹے ہوں اور آپ ارشاد فرما رہے ہوں، لوگوں اشتد غضب اللہ، اللہ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اس قوم پر نازل ہوتا ہے جو اپنی نبیوں کی قبروں پر سجدہ جا کر کے کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا ایمانداری سے بتاؤ، جس شخص کے حق میں اللہ کے نبی بد دعا دے دیں اور اشتد غضب اللہ، اللہ کا سب سے بڑا غضب، بہت ہی خطرناک غضب اس قوم پر نازل ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے توحید کو خراب کرے، اللہ تعالیٰ کو خالص اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اپنی توحید کو برباد کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ جس قوم پر اللہ غضب کا دروازہ کھول دے، دنیا میں کوئی قوم اس کے غضب کو اٹھا نہیں سکتے۔ دوسری حدیث، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ برباد کر دی یہود اور نصارہ کو، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم، اور دوسری حدیث وصالحیہم، اپنے نبیوں اور اپنے صالحین ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام مرض الموت میں وفات کے وقت چند دن بعد 3 دن پہلے امت کو حدیث سنا رہے تھے، کیوں؟ وَيُحَذِّرُ أُمَّتَهُ، مقصد یہ تھا کہ میری امت کے لوگوں میرے جانے کے بعد نہ میری قبر کا سجدہ کرنا، نہ ابو بکر عمر کے قبر کا سجدہ کرنا۔ جب ہمارے نبی نے اپنے قبر کا سجدہ کرنے سے منع کر دیا تو کائنات پہ کسی کے قبر کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کیا ہوگا؟ توحید ہوگا کہ شرک ہوگی؟ اب ذرا سنیں، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ بن یونس رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ عیسیٰ بن یونس رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے عمر ابن الخطاب کو دیکھا، ہمارا امیر المومنین عمر ابن الخطاب بقطع شجرۃ التي بویع تحتها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے عمر فاروق نے کہا، اے لوگوں، حدیبیہ کے مقام پر جس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت کی تھی، اور کوئی معمولی کام نہیں تھا دوستو، بیعت کیا تھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ 1400 صحابہ کرام سے بیعت کیا، اور اس درخت کا لوگوں نے نام کیا رکھا؟ شجرۃ الرضوان۔ حضرت عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں میں نے دیکھا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس درخت کو کاٹ کر کے ختم کر دو۔ کیوں؟ کس بنا پر؟ لأن الناس كانوا يذهبون ويصلون تحتها، چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ مسجد کو چھوڑ کر کے اس درخت کی نیچے جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسجد سے زیادہ فوقیت تبرک والی جگہ اس کو سمجھ رہے تھے، اور دلیل کیا؟ یہ مسجد ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ کیا حشر ہوگا؟ اٹھاؤ آج بخاری کی شرح اور بڑی بڑی فقہ کی کتابیں، آج علماء کا ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتے ہیں اگر مسجد کے اندر قبر ہے، مسجد کے اندر قبر ہے تو اس قبر کے قریب نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اگلی صف میں پڑھنے سے۔ یہ مشائخ جانتے ہیں، آج موجود ہے کتاب۔ میرے بھائیو، عمر ابن الخطاب نے اس کو لے جا کر کے ختم کرا دیا۔ کیوں؟ اب راوی کہتے ہیں، عیسیٰ بن یونس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں
عمر ابن الخطاب کو بڑا ڈر لاحق ہوا کہ میری یہ امت کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ اکبر، حضرت سوید، مارود بن سوید کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھائی عمر فاروق نے، مکے سے آ رہے تھے، راستے میں فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ماشاءاللہ ابھی مقتدیوں کی طرف رخ پھیرے۔ کیوں؟ یہ وہ زمانہ تھا جب امام کدھر رخ کرتا تھا سلام پھیرنے کے بعد؟ کدھر بھائی؟ اور آج سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کرتا ہوں 2 رکعت نماز، کیا خیال ہے؟ فوراً مقتدی کی طرف نہیں، مقتدی کی طرف کب؟ حیدرآباد میں اسے عصر کی نماز پڑھی، ایک مرتبہ گزر رہے تھے، نماز تو پڑھ لی، سلام پھیرنے پر بڑا سا دسترخوان بچھایا گیا، بھائی چنا پڑھا جائے گا تو سن کر کے جائیے گا۔ چنا پڑھا گیا، پھر لائے چنا ڈالا گیا اور میں نے چنا کھانا شروع کیا۔ ارے نہیں کھانے کے نہیں، پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا پڑھا جاتا ہے؟ کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی ذرا سوچو، آج ہمارا بدعت کا رواج، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا، دیکھا کہ الناس یذهبون مذاہبا، الناس یذهبون مذاہبا، لوگ بڑی تیزی سے چلے جا رہے ہیں۔ عمر ابن الخطاب نے کہا این یذهبون هؤلاء، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ امیر المومنین فلاں جگہ ایک مسجد ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول ادھر سے گزر رہے تھے تو اس مسجد میں نماز پڑھی تھی۔ اللہ اکبر، عمر اس لیے جاتے وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ عمر ابن الخطاب نے منع کیا اور کہا اللہ اکبر، انما اہلک من کان قبلکم ھذا، اے میرے امت کے لوگوں ان تمام چیزوں سے بچو، اللہ کی قسم تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ایسے ہلاک ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، قرآن، کتاب اللہ، سنت رسول، سب کچھ چھوڑ کر کے تبرکات کے پیچھے لگ گئی تھی، تبرکات کے پیچھے۔ میرے بھائیوں، عمر ابن الخطاب نے اس چیز کو لوگوں سے منع کیا اور فرمایا اگر کوئی گزر رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا وہاں نماز پڑھ لے، اگر نماز کا وقت نہیں ہے گزر جائے آگے جا کر کے پڑھے۔ پھر سنا ہوگا بہت سارے واقعات ہیں، میرے خیال سے ٹائم ساتھ نہیں دے گا، بتانا چاہتا تو سب سے پہلی چیز شرک تھی جس کو مٹایا اسلام نے۔ اب شرک کو لانا یہ جاہلیت کی چیز ہے، لیکن افسوس صد افسوس علامہ حالی نے ہندوستان کی طرز عمل کو دیکھ کر کہا تھا او دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گمہ میں، ہوا جر وگر حق زمین و زماں میں، وہ بدلا دے آ کے ہندوستاں میں۔ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پر نازاں، اور دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ نتیجہ نکلا اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جب سرزمین ہند پر شرک و بدعت بالکل عام ہوا تو اللہ رب العالمین نے وہ ہمارے ایسے علماء پیدا کیے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے موقع فرمایا تھا وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ أُمَّتِي، اللہ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھنا، میری امت کے بہت سارے قبیلے ایسے ہوں گے جو وثن اوثان بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہاں امت دعوت، امت اجابت، مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو جائے گا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بتوں کی پوجا کریں گے۔ بہت ساری تفصیلی بات ہے، نبی علیہ السلام سے فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جب اتنے منکرات ہوں گے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا فکر نہ کرو، ایسے حالات جب دنیا پیدا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس امت میں ہمیشہ اہل حق کا ایک گروہ پیدا کرے گا جو شرک کا مقابلہ کرے گا، بدعات کا مقابلہ کرے گا، اصل اسلام کی دعوت دے گا اور بدعات و منکرات سے لوگوں کو بچائے گا۔ اور سمجھتے ہیں وہ اہل حدیث جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ اس جماعت کا مشن یہی ہے شرک کو مٹانا، بدعات کو مٹانا، اور سب سے پہلی کتاب الحمدللہ جو توحید خالص کے لیے پیش کی گئی تقویۃ الایمان، اور یہی وہ کتاب ہے جس سے کروڑوں انسانوں کو ہدایت ملی۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
اے لوگو ہم کو 2 کتابوں نے اہل حدیث بنایا. کہتے ہیں ہمارا باپ بہت ہی بڑا شرک کے اندر مبتلا تھا، لیکن تقویت الایمان نامی کتاب ملی. اس کتاب کو پڑھ کر کے میں نے اپنے عقیدے کو درست کیا. اس کتاب سے لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اپنا عقیدہ درست کیا میرے بھائیوں. اور دوسری کتاب کہتے ہیں جب احمد نگر کے جیل میں تھا تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کتاب معیار حق تقلید کے خلاف یہ کتاب ملی. ان دونوں کتابوں نے ہمیں اہل حدیث بنا دیا. میرے بھائیوں یہ بات تو آپ نے سنا. کفر شرک کے علاوہ ایک چیز اور بتائیں جو آج دنیا میں بڑی عام ہے. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جاہلیت کی جو چوتھے مٹائی گئی ہیں. آپ نے فرمایا اذا استحلت امتی خمسن، جب میری امت کے لوگ 5 چیزوں کو حلال کر لیں گے. ہوگی تو حرام لیکن اتنے بنداس بے خوف بے باک ہو کر کے اتنا زیادہ کریں گے کہ معلوم پڑتا ہے کوئی حلال کام کر رہے ہیں. اذا استحلت امتی خمسن فعلیہم الدمار، میری امت میں جب 5 برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر اللہ تعالیٰ دمار تہس نہس برباد کر دینے کا عذاب نازل کرے گا. فدمرناہم تدمیرہ کے تحت. وہ 5 برائیاں کیا ہیں دوستو؟ ذرا غور سے سنو. جاہلیت ہمارے اندر آئی. یہ بات اس لیے بیان کر دے رہے ہیں عقیدے تک نہیں اور اعمال میں بھی جاہلیت دعوت حق کے خلاف ہم نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی. نمبر 1 آپ نے فرمایا 5 چیزوں میں سے اذا ظہر فیہم التلاعن، جب لوگ آپس میں ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجنے لگے. اذا ظہر فیہم التلاعن، جب آپس میں لعنتیں بھیجنے لگے. نمبر 2 اذا شربوا الخمر، شراب نوشی عام ہو جائے. آج دیکھتے ہیں شراب نوشی کتنی تیزی کے ساتھ مسلمان محلوں میں مسلمان نوجوان میں آ رہی ہے. میرے بھائی یہ شراب نوشی ایسی بدترین چیز ہے. جہاں شراب نوشی آتی ہے ہزاروں برائیاں ساتھ لے کر کے آتی ہے. نمبر 2 وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، اور لوگ حرام لباس جو چیزیں اللہ نے لباس میں حرام کی ہیں وہ حرام لباس پہننے لگے. نمبر 4 آپ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا الْكَيْنَاتَ، گانے بجانے کو عام کر لے گی ہماری امت مسلمان. نمبر 5 وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. اے لوگو ایسا زمانہ جب آ جائے کہ مردوں سے شادی کرنے لگے، مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے اور احتجاج کر کے جلوس نکال کر کے وَاقْتَفَى النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، عورتیں عورتوں سے شادیاں کرنے لگے. آج جس جاہلیت کو اسلام نے مٹایا تھا اور دفنایا گیا تھا وہی جاہلیت کی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں. کتنی بدترین چیزیں. وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، مرد سے برائی کرنے لگے، شادی کرنے لگے. اور آج بڑے بڑے ملکوں میں قانون پاس ہو رہا ہے. بڑے بڑے ملکوں میں قانون پاس ہو رہا ہے. ذرا سوچیں پڑوسی ملک میں قانون پاس ہوا، اس سے کچھ پہلے آپ کے ہاں پاس ہوا. اور حالت یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں پر کوئی آواز اٹھائے، کوئی باپ کوئی ماں اپنے بیٹی یا بیٹی کے خلاف آواز اٹھائے، بیٹی تو آزاد ہو حرام کام کرنے والے اور ماں باپ اندر جیل میں چلے جائیں. سوچو جب یہ حالات ہوگی جاہلیت تو یہ امت کہاں پنپے گی بیٹے. دوستو وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، مرد کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ حرام کاریاں برائیاں کرنے لگے، اپنی خواہشات و جذبات پورے کرنے لگے. جب یہ ساری چیزیں ہوگی فَعَلَيْهِمُ الدِّمَارِ، اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ تباہ برباد تہس نسل اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا عذاب نازل کیا جائے گا. کیوں؟ یہ جاہلیت کی سزا ہے دوستو. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اپنے آپ کو سنبھالو. کتاب اللہ سنت رسول جو دعوت حق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بسند صحیح، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے امت کے لوگوں کیف انتم اذا مرج الدین، تمہارا کیا حشر ہوگا جب دین تمہارا خراب ہو جائے گا. کیا مطلب ہے دوستو؟ کیا ہو چکا؟
کیا بتا دین ہے؟ یعنی دین خالص دین نہیں، اب توحید میں شرک، ایمان میں نفاق، سنت میں بدعت، جب حق اور باطل مل جائے دونوں کے اندر، اللہ اکبر، اذا مرج الدین کیف انتم، میرے صاحبیو تمہارا کیا حشر ہوگا، کس قدر روزانہ عذاب آتا رہے گا، کس قدر ظالم تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، اور کس طرح تمہارے اوپر اللہ کا قہر اور عذاب ہر وقت نازل ہوتا رہے گا۔ کب؟ اذا مرج الدین، جب دین کو گڈ مٹ کر دو گے، حق و باطل مل جائے گا، سنت، توحید، ایمان، کوئی چیز خالی باقی نہیں رہ جائے گی، خالص، ہر ایک میں ملاوٹ پیدا ہو جائے گی، یعنی حق اور باطل کو دونوں تم نے ملا دیا۔ تو دوستو، حق حق ہے اور باطل باطل ہے، ہمیشہ حق غالب رہتا ہے اور باطل مٹتا ہے، اور انشاءاللہ ایسی ہی کانفرنسیں ہوتی رہی اور ہمارے علماء آپ کا ساتھ دیتے رہے تو ان قریب وہ وقت آئے گا جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔